مرشد سے محبت کا ہونا یہ ایک لازمی اور یقینی چیز ہے تصوف میں. جب تک کوئی شخص بھی اپنے اعزاء، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک کوئی شخص بھی اپنے اعزاء و اقربا اور اپنے آپ سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. الفاظ حدیث کے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اگر کوئی شخص اپنے والد سے، اپنے اولاد سے یا اپنے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کامل ایمان والا نہیں ہے. تو ایسے ہی ایک مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے محبت کا ہونا نہایت ضروری ہے. سالک کا اپنے شیخ سے توجہ حاصل کرنا طلب کرنے کے انداز کے مطابق ہوتا ہے. اگر سالک کی طلب تیز ہوتی ہے تو مرشد کامل کی توجہ بھی تیز اس کو ملتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، کہ جس طرح ایک بندہ اپنے اللہ سے جس طرح گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی عمل کرتا ہے. تو یہاں تصوف اور روحانیت میں ایک مرید جب اپنے مرشد سے جس طرح توجہ کا طلبگار ہوتا ہے، توجہ کا انداز ہوتا ہے، اس طرح سے اس کو اس کی توجہ بھی ملتی ہے شیخ کامل کی. جس طرح کہ شیخ ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے مرشد کے پاس گئے تو اپنا علم اور اپنا تقوی سب کچھ جو ہے وہ نکال کر پھر آپ عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ کے پاس گئے. ان کے سوانے میں آتا ہے کہ اپنے مرشد کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے اور محبت شیخ اپنے مرشد سے بہت زیادہ کرتے تھے اور اپنے علم کو کم سمجھتے تھے، اپنے مرشد کے علم کو زیادہ سمجھتے تھے. اور جب ان کے ابتدائی حالات میں لکھا ہے کہ شیخ علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشد سے ملنے گئے تو اپنا علم اور اپنے سب کچھ انہوں نے چھوڑا اور اس کے بعد وہ اپنے مرشد شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمہ اللہ سے ملنے گئے اور ان سے اکتساب فیض کیا. قرآن میں آتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. اور اولیاء اعظام اور علماء کرام یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور نائب ہوتے ہیں. اولیاء کرام کا ادب، مرشد کامل کا ادب، شیخ کامل کا ادب اور احترام اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی بدولت ہوتا ہے. لہذا اولیاء کرام اور مرشد کامل کی تعظیم بھی اس کے ہی احترام بھی اسی قبیل سے ہے. بعض لوگ تصور شیخ کو بدعت قرار دیتے ہیں یا شرک قرار دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں آیا یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمان کا رستہ کسی باخبر سے پوچھو. تو یہ تمام آیات قرآن اس بات پر مستدل ہے کہ کوئی نہ کوئی رہنما، کوئی نہ کوئی استاد، کوئی نہ کوئی مرشد، کوئی نہ کوئی مربی، کوئی بڑا آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی ارتقاء اسی سبب سے ہوئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے رہنمائی، اپنے رسول کی تربیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی، انہوں نے اپنے شاگرد، اور یہ سلسلہ سند آج تک ہمارے تک چلا ہے. تو کیا تصور شیخ بدعت ہے یا شرک ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے.